فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ قیامت کے دن کون سے لوگ کامیاب ہوں گے اور کون سے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ مالک الملک اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے فرمایا پہلا وہ بندہ ہے امام عادل، ایک امام ہے، حکمران ہے، اس کو کسی بھی قسم کی حکمرانی دے دی گئی، ملک کی ہو، علاقے کی ہو، گاؤں کی ہو، محلے کی ہو، حتیٰ کہ ایک گھر کا جو حکمران ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان وہ اپنے گھر کے اندر وہ مسئول ہے، نگران ہے، حاکم ہے، وزیر اعظم ہے، وہ امام ہے۔ فرمایا یہ امام ہے جس کو کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری دے دی گئی، عادل وہ اس کے اندر عدل کرتا ہے، نا انصافی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر میرا چاہنے والا ہے اس کو نواز دیا جائے گا اور جو میرا خلاف ہے اس کو رگڑا لگا دیا جائے گا، نہیں۔ یا یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، مجھے ووٹ دیتا ہے، اس کو زیادہ سہولیات ملنی چاہیے، اور یہ میری مخالف پارٹی کا تو اس کو رگڑ دیا جائے گا، نہیں۔ امام عادل، عدل کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہوگا، غریب کو اس کا حق دینے والا ہوگا، ظالم کے ہاتھ کو روکنے والا ہوگا۔ فرمایا یہ پہلا بندہ ہوگا کامیاب جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ دوسرا کون سا بندہ ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر رکھا، برائی سے بچا کے رکھا، حرام کاری سے بچا کے رکھا، فرائض کی انجام دہی کرتا رہا، اس کا ہر کام عبادت کے اندر ہے، فرائض ادا کرتا رہا، برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، برے کاموں سے بچ کے رہا، تو فرمایا یہ انسان ہوگا دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور تیسرا کون سا بندہ ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ انسان خوش نصیب ہوگا کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا رہے گا، لگا رہے گا۔ ایک نماز پڑھ کے آیا، کاروبار کے اندر چلا گیا، دکان کے اندر پہنچ گیا، اپنے کسی بھی کام کے اندر لگ گیا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ دوبارہ نماز کا ٹائم کب ہوگا، اذان کب ہوگی، میں نے کب مسجد کی طرف جانا ہے، اس کا دل ہی مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ ہے تیسرا خوش نصیب بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا۔ یہ نہیں نماز پڑھنی نہیں بھائی، صبح کی پڑھ لیں گے، شام کی پڑھ لیں گے، درمیان میں ساری آ جائیں گی، کور ہو جائیں گی، نہیں، ایسی چیز نہیں۔ چوتھا کون سا بندہ ہوگا؟ فرمایا دو وہ خوش نصیب ہوں گے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، کوئی مفاد نہیں ہوگا، کوئی اور کسی قسم کی ذاتی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، صرف رب کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کا اکٹھا ہونا بھی اسلام کے لیے ہوگا، رب کی وجہ سے ہوگا، اور ان کا جدا ہونا، آپس کے اندر ایک دوسرے سے بچھڑنا، وہ بھی صرف اور صرف اسلام ہوگا، رب رحمان ہوگا، اس وجہ سے وہ اکٹھے ہوں گے، اسی وجہ سے ان کی محبت چل رہی ہوگی، اسی وجہ سے ان کی ناراضگی چل رہی ہوگی۔ فرمایا یہ دو بندے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور اگلا بندہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ایک ایسا آدمی جس کو ایک بڑی خوبصورت حسب و نسب والی عورت، مالدار عورت نے برائی کی دعوت دے دی، جس کو بڑے مالدار عورت ہے، بڑے اونچے خاندان کی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، خوبصورت ہے، اس نے اس کو برائی کی دعوت دے دی، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں نے مرنا ہے، میں نے کل کو جا کے رب کو جواب دینا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں ایسا حرام کاری والا کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ نہیں بھائی کہ ہم تلاش کریں نمبر، خواتین کے پیچھے پیچھے بھاگے، جو نمبر مل جائے پھر ان کو بلیک میل کرے، ان کو تنگ کرے، کبھی کال کر کے، کبھی میسج کر کے، کبھی کیا کر کے، نہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے گناہ کے، اور ایک یہ انسان ہے جس کو گناہ کی باقاعدہ دعوت مل چکی ہے، عورت خود تیار ہو چکی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، نہیں بھائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ شخص ہوگا خوش نصیب کامیاب بندہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ چھٹا بندہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے
اور صدقے کو اتنا خفیہ رکھتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے، بائیں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایک ہماری حالت ہے نا، ایک توڑا آٹے کا دینا ہو، 10 روپے دینے ہو یا تھوڑے سے پیسے دینے ہو، ہم وہ ساتھ غریب کو کھڑا کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جہاں پہ مجبوری ہوتی ہے، آپ کو پیسے دینے والا، آپ فلاحی کام کر رہے ہیں، پیسے دینے والا پیچھے آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے بھئی آپ نے اس کی تصویر ویڈیو بنا کے لانی ہے کہ اس کے میرے پیسے مطلوبہ جگہ پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے۔ لیکن آپ خود ذاتی طور پہ ایک صدقہ کر رہے ہو اور لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے اس آٹے کے توڑے کے ساتھ غریب کو کھڑا کیا ہوا ہے، خود آپ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہو اور 1000 روپیہ پکڑا ہوا ہے اور وکٹری کا نشان بن رہا ہے کہ میں نے اس کی غربت کو ختم کر دیا۔ نہیں، ایسا انسان نہیں۔ فرمایا اس نے صدقہ کیا ہے، صدقے کو اتنا خفیہ رکھا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا بھائی۔ فرمایا یہ چھٹا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو رب رحمان اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور 7واں کون سا ہو گیا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَ عَيْنَاهُ، کہ جس انسان کو خلوت مل گئی، تنہائی مل گئی، اکیلا ہو گیا، اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اور یہ نہیں بھائی، تنہائی کے اندر گیا، خلوت کے اندر گیا، اکیلا ہوا، وہ برے کاموں کے اندر لگ گیا۔ آج ہم تھوڑا سوچیں ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جب ہم عام لوگوں کے اندر ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ 7واں بندہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے تنہائی دی، خلوت دی، اکیلا ہو گیا اور اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے اتنا ڈرا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ وہ کوئی لمبی نہریں نہیں چلائی اس نے آنسوؤں کی، ایک قطرہ آنسو کا گرا ہے پانی کی صورت میں آنکھ سے، اور رب اتنا خوش ہوا اس انسان کے اوپر۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے کو عرش کا سایہ دوں گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے، گرمی گرمی ہے، شدت ہے، اور رب تعالیٰ اس بندے کو بلا کے کہہ رہے ہوں گے آجا بھی میرے عرش کے سایہ تلے۔ تو میرے بھائیو، یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ہم تھوڑا سوچیں کہ ان 7 بندوں میں سے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اگر تو میں ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میرے ایسے اعمال ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان 7 بندوں کی صف کے اندر شامل کر سکتا ہوں، بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن اگر ایسے اعمال نہیں ہیں، ہر انسان وہ فیصلہ کر سکتا ہے، گریبان کے اندر جا کے خود فیصلہ کرے گا کہ میں ان 7 بندوں کی لسٹ میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر ہوں تو بڑی کامیابی ہے، اگر نہیں تو پھر میرے بھائی سوچنے کا مقام ہے، تیاری کرنے کا مقام ہے، ایسے اعمال کرنے کا مقام ہے کہ ہم ان لوگوں کی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔